رسالت قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ جی ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس کے لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں۔ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ خاص عہد خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنی رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا اور فی الواقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یوں سمجھو کہ اگر تم صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے، وہ فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوں گے۔ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہی بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو، اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔ ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو، اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر یہ کہنا وہ یقیناً نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔